بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دنیا کی آرزو۔ آج ہم کربلا کے ننھے سے مہمان کا واقعہ سنتے ہیں۔ کون؟ علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ، حسین کا لخت جگر، شہربانوں کا نور نظر، 6 ماہ کا علی اصغر، کم سن بھی ہے، شیر خوار بھی اور پیاس کی شدت سے بیتاب بھی، چمنستان زہرا کا پھول، خاندان اہل بیت کا چشم چراغ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیموں میں تشریف لائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ 6 ماہ کا معصوم پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے۔ مظلوم کی خشک زبان باہر نکلتی ہے۔ جب باپ قریب ہوئے تو اصغر نے آنکھیں کھول کر دیکھا رخ پدر، سوکھی زبان دکھائی کہ پیاسا ہوں اے پدر۔ 6 ماہ کا علی اصغر بے چینی سے ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور بیچو تاب کھا کر رہ جاتا ہے۔ ماں کا دودھ خشک ہو چکا، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، مگر بچہ بار بار سوکھی زبان دکھاتا ہے۔ اسے کیا معلوم کہ ظالموں نے پانی بند کر دیا ہے۔ بچے کی یہ حالت دیکھ کر ماں کا دل پاش پاش ہو جاتا ہے۔ کبھی پدر مہربان کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ شاید اس بے کسی اور بے بسی کے وقت مجھے پانی کا ایک گھونٹ مل جائے۔ جب ماں کی ممتا نے بار بار اپنے معصوم کی یہ حالت دیکھی تو رہا نہ گیا۔ آخر حضرت امام علی مقام امام حسین کی خدمت اقدس میں عرض کر ہی دیا کہ اے میرے آقا، سب شہید ہو گئے، میں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور بھی مصائب آ جائیں تو برداشت ہو سکتے ہیں، مگر اس معصوم کی حالت اب نازک ہو چکی ہے اور یہ مہکتا ہوا پھول اب کملا رہا ہے۔ 18 سال کا علی اکبر اپنی جوانی لٹا گیا، قاسم نانا کے دین پر اپنی جان دے گیا، عباس سلمدار اپنے بازو قلم کروا کر شہید ہو گئے، بلکہ تمام رفقا اور عزیز و اقارب اپنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر گئے۔ میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، مگر آقا اب اس بچے کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ دیکھیے کس طرح تڑپ تڑپ کر بے خود ہو رہا ہے۔ حضور، قصور تو ہمارا، بیعت نہیں کی تو ہم نے نہیں کی، اس بچے کو کیا علم اور اس کا کیا قصور؟ خدا را اسے گود میں اٹھا لو اور ان سنگ دل ظالموں کے پاس لے جاؤ، شاید کسی اولاد والے کے دل میں رحم آ جائے اور پانی کے چند قطرے مل جائیں۔ جب حضرت امام نے شہربانوں کی اس آرزو کو سنا تو آپ نے فرمایا، شہربانوں، میں جانتا ہوں کہ تو نوشیروان عادل کی پوتی ہے، تو ریشمی بستروں پر سونے والی، سونے اور چاندی کی برتنوں میں پانی پینے والی، محلات میں رہنے والی، میں نے ساری زندگی تیری تمام خواہشات کو پورا کیا ہے، مگر آج اصغر کے لیے پانی لانے میں مجبور ہے۔ بالا آخر حضرت شہربانوں کے اصرار پر امام برحق نے فرمایا، مجھے امید تو نہیں کہ ان سنگ دلوں کو میرے اس کم سن پر کوئی ترس آئے، مگر اتمام حجت کے لیے، تاکہ کل قیامت کے روز یہ نہ کہیں ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اپنے نور نظر کو اٹھایا، سینے سے لگا کر دشمن کی طرف چل دیے اور فرمایا، اے بے وفاؤ، اگر قصور ہے تو میرا، اگر یزیدی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تو میں نے نہیں کیا، اگر بیعت نہیں کی تو میں نے نہیں کی، یہ میرا بچہ بے قصور ہے اور یہ کسی کے بیعت کو جانتا بھی نہیں اور نہ ہی اس کے ہاتھ میں کوئی تیر اور تلوار ہے، اور دیکھو یہ کس طرح پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اس کی بیتابی کو دیکھو، اسے 2 گھونٹ پانی دے دو اور اس کے بدلے قیامت کے دن تمہیں نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوثر کے جام لے کر دوں گا۔ مگر ان جفاکاروں میں سے کسی پر بھی کوئی اثر نہ ہوا، کسی کو بھی بے گناہ شیر خوار پر رحم نہ آیا۔ بدلے پانی دے لشکر یزید والوں آ گیا ہرمل دا تیر ویکھو، ہتھاں وچ معصوم دی لاش تڑپی، سید ہو گیا ہور دلگیر دیکھو۔ پانی کے بدلے بدبخت و سیاہ باطل ہرمل نے تیر مارا، جو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق مبارک کو چیرتا ہوا امام علی مقام امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے وہ تیر کھینچا تو معصوم بچے نے تڑپ کر جان دے دی۔ باپ کی گود میں نور کا پتلا خون میں نہا گیا اور چمنستان زہرا کا ایک اور مہکتا ہوا پھول مرجھا گیا۔ ادھر اہل خیمہ کو یہ گمان ہے کہ بے رحم اور بے درد اس بچہ کو تو ضرور پانی دے دیں گے، مگر جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معصوم کو خیمہ کی طرف لائے
اور ماں نے دیکھا کہ بچے میں اب وہ تڑپ نہیں، وہ بے قراری نہیں ہے جو پہلے تھی، اور اب بچہ سکون سے ہے، شاید پانی پی آیا ہے۔ جب امام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا پانی تو نہیں مگر حوض کوثر کا مہمان بن کر آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔